دیکھیں ڈیمانڈ بھی بڑی ہے, ایک پروفٹیبل بزنس بھی ہے, گنجائش بھی بڑی ہے, روم بھی بڑا ہے, لیکن آپ کے علاوہ کوئی اور کالجز, کوئی اور ایجوکیشنل گروپس آ کیوں نہیں رہے؟ اس کو شاید سمجھا نہیں جا رہا نا, اس کو اس سائٹ پہ اکیلے ہی گولڈ مائن پہ بیٹھے ہوئے اس کو جو AGC ہے ہمارا جو ادارہ ہے, یا جو باقی ہماری یونیورسٹیز ہیں, انہوں نے شاید اس کو بھی وہ انڈرسٹینڈنگ دی نہیں ہے جس کی ضرورت تھی, کہ وہ اس کو سمجھیں کہ یہ بھی ایک سیکٹر. ابھی اس میں اور اتنی چیزیں ہیں, ہم تو اس میں آگے. آپ دیکھیں کوکنگ, جب آپ کسی سے کہتے ہیں کہ جی آپ 3 مہینے کوکنگ سیکھیں, 3 مہینے فار کوکنگ. ہمارے پاس تو پروگرام ہے جس میں لوگ 2 سال کوکنگ سیکھ رہے ہیں. ابھی جو ہمارا اگلا پروگرام آ رہا ہے وہ 4 ایئرس بیچلر ان کوکنگ ہوگا, 4 ایئرس ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ پروگرام ہوگا. تو یہ کہنا یہ مراد ہے کہ آپ دیکھیں, کیونکہ وہ لوگ انڈرسٹینڈ اس کو کر رہے ہیں. انٹرنیشنلی ٹریول بہت بڑھ چکا ہے. پاکستان میں کمیونیکیشن کی وجہ سے جو جس کو ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی ایج کہتے ہیں, اس کی وجہ سے ایک اویئرنیس بہت زیادہ آ چکی ہے, اور لوگ ڈے ٹو ڈے نئی انفارمیشن لے رہے ہیں اور نئے پروگرامز میں آ رہے ہیں اور نئی چیزیں سیکھنا چاہ رہے ہیں. لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ یونیورسٹیز کو اور اداروں کو اس پہ سوچنا چاہیے ڈیفینیٹلی, کہ یہ بھی ایک سیکٹر ہے اور اس کو ڈیو اٹینشن دینی چاہیے. لیکن کسی کالج میں اس وقت ایک ڈیڈیکیٹڈ, تو چلیں کالج آپ ہی ہیں خالی, بٹ کسی یونیورسٹی میں کسی کالج میں کورسز وغیرہ بھی نہیں کروا رہے اس میں گجرات یونیورسٹی میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ دے ہیو اسٹارٹڈ اے پروگرام, 2 ایئرس پروگرام ان ہاسپٹیلٹی آئی تھنک. اور پنجاب یونیورسٹی شاید اس میں کروا رہی تھی, آئی ڈونٹ نو ویدر دے آر کنٹینیوگ ود دیٹ پروگرام اور ناٹ. انہوں نے بھی کوئی پروگرام شروع کیا تھا فیو ایئرس بیک. لیکن اس طرح کے کورسز کروانے ہاں نہیں, اس لیول پہ نہیں. بٹ لیکن احمد صاحب یہ کورسز کروانے کے لیے یو کانٹ اب نارمل کلاس روموں میں تو یہ نہیں پڑھایا جا سکتا, پرپز بلٹ ایک کیمپس چاہیے. یہی اس وقت جو آپ کی فیسلٹی ہے وہ لگتا نہیں ہے کہ اکوپڈ ہے. اس کے لیے ڈیفینیٹلی اس سیکٹر کی ایک اپنی ریکوائرمنٹ ہے. اس میں آپ ہاسپٹیلٹی کا اگر اسکول ہے, 5-6 کنال کے اندر یہ سارا کچھ آپ کا ایریا جتنا ہے آپ نے کیسے بنا لیا ہے؟ اس میں اگر آپ ماڈل دیکھیں گے, جو سوئس ماڈل ہے, اس میں ایون 1 کنال کے اندر ایک ہوٹل ہوتا ہے, اس کے اندر ہوٹل اسکول ہوتا ہے. اور یہ ماڈل ہے انٹرنیشنلی. لیکارڈن بلیو جو ہے وہ پیرس میں ہے, یا 35 کنٹریز میں ہے. وہ اس سے ہاف دا بلڈنگ میں وہ بنے ہوئے. لیکارڈن بلیو ان کی فیس جو ہے وہ 50 لاکھ روپے پر ایئر ہے جو وہ چارج کرتے ہیں فار اے کوکنگ پروگرام. آپ کو ہوٹل سکولز بھی چاہیے پاکستان میں, آپ کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کے بہت سارے ادارے چاہیے. جو ٹیپٹاز آپ کے پاس موجود ہیں پورے پاکستان میں وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر رہی. ان میں آپ کو چاہیے کہ ایک بڑی ریولوشنری چینج کی ضرورت ہے. یہ باتوں سے نہیں آئے گی. لیڈرشپ باتوں سے تبدیلی لانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جی ہم سکل دے رہے ہیں. وہ کہاں ہیں سکل جو آپ دے رہے ہیں؟ آپ جو 2 سال میں آپ کسی کو ویلڈنگ سکھاتے ہیں فرض کریں, یا آپ کو اس کو پلمبر بناتے ہیں, وہ 3 مہینے میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں. آپ کے پاس اتنے سارے ادارے موجود ہیں لیکن آؤٹ کم کوئی نہیں ہے. اسی طرح ہاسپٹیلٹی میں بھی گورنمنٹ کو چاہیے. گورنمنٹ کے ساتھ کولیبوریشن کوئی آپ سے پوچھتا ہے نہیں, گورنمنٹ کا فوکس ہو ان چیزوں پہ؟ گورنمنٹ اس پہ پوچھتی ہے, کرتی کچھ نہیں. اینڈ آف دا ڈے کوئی ڈلیور نہیں کر پا رہے. ہم نے ہر فورم پہ گورنمنٹ کے جو ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس وغیرہ ہیں وہاں پہ آپ ہی کوئی کورسز آفر کر دیں یا وہ ڈیولپ کر دیں ان کو. اس میں بالکل ہم نے کیے ہیں. ٹیپٹا کو ہم نے, ٹیپٹا پنجاب ہے یا نیپٹیک ہے اسلام آباد میں, فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے, ہم نے ہاسپٹیلٹی میں کوالیفیکیشنز ڈیولپ کر کے انہیں دی ہیں کہ یہ پلیز کوالیفیکیشنز لیں. ان کو تھرو آؤٹ پاکستان اپنے اداروں میں آپ انہیں ایکسپینڈ کریں, انہیں پروموٹ کریں, تاکہ یہ جو سیکٹر ہے نا, آپ نے دیکھا ہے یہی لاہور 10 سال پیچھے آپ چلے جائیں گے تو فاسٹ فوڈ سیکٹر میں 98 میں میکڈونلڈز یہاں پہ آیا ہے. فرض کریں فاسٹ فوڈ چینز آنی شروع ہوئی ہیں. اس سے پہلے یہاں کچھ نہیں تھا نا, تھوڑے بہت ریسٹورنٹس تھے. آج آپ لاہور دیکھیں, اس لاہور میں دنیا کی ہر اچھی فاسٹ فوڈ چین, یہاں پہ ہوٹلز آ رہے ہیں, یہاں پہ کیٹرنگ کمپنیز پورے پاکستان میں گرو کر رہی ہیں. یعنی فوڈ سیکٹر انفارملی بہت گرو کیا ہے اس نے. اس کا مطلب اس میں امپلائمنٹ نے بھی گرو کیا ہے, لیکن اس میں ہم نے ٹریننگ کے لیے کچھ نہیں کیا کہ ہم لوگوں کو ٹرین کریں اور اس سیکٹر میں لائیں. لیکن ایک اور ہم مطلب بڑی ایک پازیٹیو چینج دیکھتے ہیں اس سیکٹر کے اندر ہے کہ خواتین کو بڑی زیادہ امپلائمنٹ اس میں دی جاتی ہے. تو آپ کے کالج میں جینڈر بیلنس کیا ہے بٹوین اسٹوڈنٹس؟ آئی بلیو از 50%. فیمیلز آر دے آر میکنگ اے بیوٹیفل ڈفرنس ان دی انڈسٹری. کہ جس کچن میں جا رہی ہیں وہاں پہ ایک نئی فیلنگ آ رہی ہے کہ فیمیلز ان دا کچن. ادروائز یہ ہمارے کچنز میل ڈومینیٹڈ تھے کہ ہر کچن میں آپ دیکھیں گے کہ وہ مرد بندے ہی کام کر رہے ہیں, جو کہ وہ آتے ہیں ایز اے ہیلپر آتے ہیں اور 25-30 سال بعد وہ ٹاپ پہ آ جاتے ہیں. وہاں پہ فیمیلز نہیں تھیں. فیمیلز ایز سون ایز وہ ابھی کچن میں انٹر ہوئی ہیں, ود ان 2 ایئرس وہ ٹاپ کی طرف بڑھ رہے ہیں. یعنی اتنی تیزی سے, کیونکہ ایک بلڈ ان ہوتا ہے, ایک خواتین میں بلڈ ان ہاسپٹیلٹی ہے,
گھر سے ماں باپ سے جو سیکھتی ہیں وہ جب تھوڑا سا ان کو آپ پالش کرتے ہیں اسکل دیتے ہیں تو دے گرو لائک اینی تھنگ ایلس. چلیں آپ نے بڑا آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ انٹرنیشنل لنکیجز ایکریڈیشنز بڑی امپورٹنٹ ہیں. آپ کی کن کن اداروں کے ساتھ لنکیجز ہیں؟ دیکھیں وی آر ایکسکلوسو پارٹنرز ود دا امریکن ہوٹل اینڈ لاجنگ ایسوسیشن. ہمارا ہر اسٹوڈنٹ جو یہاں پہ ہاسپٹیلٹی پڑھتا ہے وہ امریکن ادارے سے سرٹیفائی ہوتا ہے. وی آر سرٹیفائڈ بائی انسٹیٹیوٹ آف کمرشل مینجمنٹ ان یو کے. وی آر exclusive partner with the CTH in UK, which is the largest awarding body in the UK. Then we are, for our professional chef programs, we are exclusive partner with WACS, that's called World Association of Chef Societies, they are based in Paris. And then we are a member of 150 hotel schools, which is called the leading hotel schools in the world. We are a member with them, they are based in Paris again. اینڈ اس طرح سے ہم پاکستان میں جو مانیٹر ریگولر آپ کی پرفارمنس کیسے مانیٹر کرتے ہیں؟ دے مانیٹر آر پرفارمنس بیکاز آر ایوری ایگزام جو ہے ہر بچے کا جو ایگزامینیشن ہے وہ پروفیشنل شیف کا ہو چاہے 3 مہینے کا ہو یا 3 سال کا ہو، ایگزامینیشنس کو اوارڈنگ باڈیز کو بھیجا جاتا ہے. وہاں پہ وہ ان کو چیکنگ ہوتی ہے ایگزامینیشنس کی، اس کے بعد ان کے ریزلٹس اناؤنس ہوتے ہیں. لوکلی پاکستان میں کوئی آپ کے اوپر چیکس اینڈ بیلنس لوکلی کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا سسٹم کوئی میکنزم گورنمنٹ کے پاس اویلیبل نہیں ہے ٹو انڈرسٹینڈ ہاسپٹلٹی ایجوکیشن. اس میں ہم نے کچھ سسٹم بنانے کی کوشش کی ہے ٹیپٹا کے ساتھ، ٹیپٹا پنجاب کے ساتھ. وی اپریشیٹ دیم. ہائر ایجوکیشن کمیشن ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ان کو ہم نے بہت دفعہ لکھا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو کہ جی پلیز آپ آئیں اور آ کے ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم آپ کو کوالیفیکیشنز بلڈ کر کے دیتے ہیں، آپ ان کو نیشنلی ان کو ایکنالج کریں اور ان کے ساتھ آپ جو ہے ان کو ایکسپینڈ کریں ان کوالیفیکیشنز کو اور ان یونیورسٹیز کو آفر کریں. اب الحمدللہ ہم انشاءاللہ پہلا اسکول ہوں گے جنہوں نے HEC کے ساتھ مل کے ہم اپنی کوالیفیکیشنز کو گراؤنڈ پہ لائیں گے اور خود جو ہے ڈگری اوارڈنگ انسٹیٹیوشن بنیں گے انشاءاللہ، جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. چلیں صاحب چلیں اسٹوڈنٹس ایک چیز ہوگی، فیسلٹیز دوسری چیز ہوگی، بٹ جو سب سے اس ایکویژن میں امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ فیکلٹی ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. آپ اپنی فیکلٹی کہاں سے لاتے ہیں؟ کوالیفائڈ فیکلٹی آپ کو کہاں سے ملتی ہے؟ ان کی کیا کوالیفیکیشنز ہیں؟ یہ کدھر سے لے کے آئے ہیں؟ بالکل ہمارے پاس جو ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کے پروگرامز کے لیے بہت ساری جو ہمارے فیکلٹی ممبرس ہیں دے آر انٹرنیشنلی ٹرینڈ اینڈ انٹرنیشنلی کوالیفائڈ، فورن کوالیفائڈ لوگ ہیں جو کہ پچھلے سالوں میں پاکستان سے باہر پڑھتے رہے ہیں، وہاں پہ ہوٹل انڈسٹری میں کام کرتے رہے ہیں. دے ریٹرن بیک ٹو پاکستان، دے آر ورکنگ فار ڈفرنٹ ہوٹلز ان پاکستان، ڈفرنٹ ریسٹورنٹس، اینڈ دے آر ٹیچنگ ایٹ مائی اسکول. ہمارے پاس اس میں فل ٹائم فیکلٹی کو 15 کے قریب لوگ ہیں جو کہ اگین فورن کوالیفائڈ ہیں اور فل ٹائم ہمارے اسکول کے ساتھ ہیں. ہمارے پاس تقریباً مور دین 50 کے قریب ہماری جو فیکلٹی ممبرس ہیں. بٹ لیکن اتنی تیزی سے یہ ٹرینڈز چینج ہو رہے ہیں، نئی ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں، نئے آئیڈیاز آ رہے ہیں، نئی ریسرچ ہو رہی ہے، ان کو آپ اپ ٹو ڈیٹ کیسے رکھتے ہیں؟ یس ہمارے اسکول میں آپ بڑے حیران ہوں گے کہ اس ادارے میں جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے ہاسپٹیلٹی کے لیے، کارنیل جو کہ دنیا کا ٹاپ ہوٹل اسکول ہے اس میں بھی وہی ایڈیشنز پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں جو ہم آفر کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ایز سون ایز ان US ان ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ ان کے جو پروگرامز چینج ہوتے ہیں ہمارے امریکن ہوٹل اینڈ لاجنگ ایسوسیشن کے سیم ایڈیشنز ہمیں بھی ٹرانسفر ہوتے ہیں کیونکہ وی آر ایکسکلوسو پارٹنر ود دیم. تو سیم ٹیکنیکس سیم چیزیں پاکستان میں بھی ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں. ہمارے جتنے بھی انسٹرکٹرز ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کے ہیں وہ انٹرنیشنلی اینڈ اہلا سے سرٹیفائڈ ہیں. اہلا دیٹ از کالڈ امریکن ہوٹل اینڈ لاجنگ ایسوسیشن، ان سے سرٹیفائڈ. چلیں کالجز کے اندر دیکھیں ریسرچ از اے ویری انٹیگرل پارٹ. یہاں پہ ریسرچ لگتا نہیں ہے کہ ہو رہی ہے آپ کے کالج میں، بیکاز آپ کی باتوں سے بھی لگ رہا ہے کہ جو وہاں پہ ڈیولپمنٹس ہوئیں گی وہ یہاں پہ آ جائیں گی. اس کو ہم یہ کر رہے ہیں آپ لوگ کیوں نہیں لیڈ کر سکتے؟ وی آر بلینڈنگ ود دی لوکل مارکیٹ. اب ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو گریجویٹ ڈپلوما میں فرض کرے آتے ہیں دے آر ڈوئنگ ریسرچ پروگرامس، دے ہیو ریسرچ اسائنمنٹس فار 2 years and 3 years، اور بہت خوبصورت طریقے سے وہ R&D کر کے لا رہے ہیں مارکیٹ سے، جو کہ ہم انہیں فلوٹ کریں گے ٹو دی یونیورسٹیز. جو بھی ہمارے ہم چیمبرز کو دیں گے اس کو، تاکہ جو بھی بزنس پلان فیوچر میں بنائے، کوئی ریسٹورنٹ کھولنا چاہ رہا ہے، کوئی ہوٹل بنانا چاہ رہا ہے، کوئی اس میں کیفے بنانا چاہ رہا ہے یا کیٹرنگ کمپنی کی طرف آنا چاہ رہا ہے، ان کو وہ گائیڈنس فور کاؤنسلنگ، وہ انہیں کنسلٹنسی اویلیبل ہو. آلریڈی ہم بہت سارے اداروں کو، یہاں پہ بہت سارے ریسٹورنٹس یہاں پہ ایسے کھلے ہیں پاکستان میں، ناٹ جسٹ ان لاہور، جن کو ہم نے کنسلٹنسی پرووائڈ کی ہے اور ہم ریسٹورنٹس اسی R&D کی بیس پہ اوپن کرواتے ہیں کہ جی اس ایریے میں گنجائش ہے، اس کوزین میں آپ کے پاس پاکستان میں موجود ہے کہ آپ اس میں آئیں اور ریسٹورنٹ کھولیں. تو وہ R&D ساری اس پرپس کے لیے یوز ہوگی.
ہمارے جو فیکلٹی ہے، ہمارے جو انسٹرکٹرس ہیں، دے آر ویری مچ equipped with the facility and with the information to get R&D and then implement.